اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم وسیلہ کے بارے میں عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم السلام و بزرگان دین رحمہم اللہ کا وسیلہ پیش کرنا جائز و مستحسن ہے۔ اب اس توسل کا تعلق چاہے انبیاء کرام علیہم السلام و بزرگان دین کی حیات ظاہری کے ساتھ ہو یا ان کی وفات کے بعد، دونوں صورتوں میں وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے نظریات گواہ ہیں۔ توسل کے ثبوت سے پہلے اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ توسل دعا کے طریقوں سے ایک طریقہ ہے اور توجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع توجہ کرنے کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ مقصود اصلی حقیقی وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات اقدس ہوتی ہے، اور جس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ تو ایک واسطہ ہی ہوتا ہے اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ متوسل وسیلہ پکڑنے والا جس واسطہ کو بھی وسیلہ بناتا ہے وہ صرف اس وجہ سے بناتا ہے کہ اس بندہ کو اس سے محبت ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس واسطہ کو محبوب رکھتا ہے۔ وسیلہ اختیار کرنے والے اگر یہ اعتقاد کر کے وسیلہ کریں کہ جس کو وسیلہ بنایا ہے وہ بذات خود وسیلہ بھی نفع و نقصان کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل، تو وہ متوسل وسیلہ بنانے والا مشرک ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس آیہ کریمہ میں خود رب تعالیٰ اپنے بندوں کو وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے محبوب کو ہماری بارگاہ کے لیے وسیلہ بناؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیہ کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کا ہر برآری کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا،
یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوں تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولان کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ کفار نے بھی آپ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا اور اس وقت وسیلہ بنایا جب کہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس سے پہلے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول بیان فرماتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنی حاجات کے لیے حضور کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، کہ یا رب عز و جل ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جہاں میں حضور کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس وقت بھی حضور کے وسیلہ سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا صالحین کا بھی طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جن کی کفار پوجا کرتے تھے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، یہ خود ایک دوسرے کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے۔ ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا مقربین کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ ہم تیری طرف اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے تو سیراب فرما دیتا تھا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں، تو ہمیں سیراب فرما دے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیراب فرما دیتا تھا، یعنی خوب بارش نازل فرماتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل،
میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا، حالانکہ میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب ذوالجلال والاکرام، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح ڈالی تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، یقیناً مخلوقات میں سے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے۔ تم نے اسی محبوب کے وسیلہ سے مجھے پکارا، پس میں نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ مشکات شریف اور سنن دارمی میں اسی طرح ایک اور واقعہ درج ہے کہ حضرت اویس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف نظر کرو، اور آپ کی قبر انور میں سے ایک کھڑکی اس طرح کھولو کہ آپ سے لے کر آسمان تک کوئی چیز درمیان میں حائل نہ ہو۔ لوگوں نے جب اس طرح کیا تو خوب بارش برسی، یہاں تک کہ خوب سبزہ اگا اور اونٹ خوب موٹے تازہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کی قبیلہ غطفان سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، ہم تجھ سے اس نبی امی جو آخری زمانہ میں مبعوث ہوں گے جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان پر ہماری مدد فرما۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو وسیلہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت دوران تدفین حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح دعا کی کہ اللہ جو زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں، میری ماں یعنی فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، انہیں دوران سوالات جوابات تلقین فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما۔ اپنے نبی اور دیگر انبیاء جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں کے وسیلہ سے، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے ایک نابینا کو آنکھیں ملی۔ چنانچہ خصائص کبریٰ اور ترمذی شریف میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پس اس نے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اگر تو چاہے تو میں تیرے حق میں دعا کروں، اور اگر چاہے تو اس پر صبر کر، کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کی کہ آپ دعا فرما دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اور پھر یہ دعا کرو کہ اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس حاجت یعنی بینائی کے حصول کے لیے متوجہ ہوتا ہوں، بس میری اس حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ عز و جل، میرے حق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما۔ اس شخص نے جب اس طرح کیا اور دعا کے لیے کھڑا ہوا تو آنکھ والا ہو گیا، یعنی اسے بینائی حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، آج کی اس گفتگو میں ہم نے صرف قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے وسیلہ کے عقیدہ کے بارے میں گفتگو کی۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ ہم بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے عقائد کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔